خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر بلند جگہ پر انہیں رکھا جاتا ہے۔ میری مراد قرآن مجید سے ہے۔ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، قرآن۔ اسی طرح اس وزن پر عربی میں جتنے صیغے آتے ہیں ان میں سب میں مبالغہ ہے۔ غضب غصے کو کہتے ہیں، غضبان بہت زیادہ غصے سے بھرا ہوا، رحمان بہت زیادہ رحمت کا پرتو، جس کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن بہت زیادہ پڑھا جانے والا ہے، یعنی دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ہماری ظلم یہ ہے اس کتاب کے ساتھ، زیادتی یہ ہے کہ اس کتاب سے جو استفادہ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے۔ یہ کتاب محض برکت کے لیے تو ہم رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، برکت کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو پڑھ کر ثواب اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو پہنچ جائے۔ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو اسے دے دیتے ہیں، اس کے سائے میں اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا جو حقیقی تقاضا ہے کہ اس کو علم کے لیے اس کو پڑھا جائے، وہ نہیں ہے ہمارے۔ اس چیز سے ہم خالی ہیں۔ ہم اپنا ہی حال دیکھ لیں کہ ہم کس قدر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ البقرہ کی یہ 3 آیات آپ کے سامنے رکھی۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی مقرر خطاب کرتا تھا کسی مجمع سے تو وہ پہلے یہ الگ الگ الفاظ بولتا تھا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور ان کے سامنے وہ بات رکھی جائے جس مقصد کے لیے ان کو جمع کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بعض صورتوں میں یہ انداز اختیار کیا ہے، اور مخالفین نے کبھی ان الفاظ پر اعتراض نہیں کیا، کبھی بھی۔ یعنی جو اعتراض کرنے والے تھے، آپ کی مخالفت کرنے والے تھے، انہوں نے کبھی ان الفاظ پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ عادی تھے، اس اسلوب کے عادی تھے، اس طرز کے۔ تو شروع میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی پہلو سے بھی کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، لہذا کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے اپنے بندے، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جہاں تک اس کے کنٹینٹس کا تعلق ہے، جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ بھی اٹل ہے، اس میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو بیان ہے وہ ایسے ہے جیسے پتھر پر لکیر۔ ہم بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کو کہ میری اس بات کو تم پتھر پہ لکیر سمجھو، کہ بارش بھی ہوگی تو یہ لکیر مٹتی نہیں ہے۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان فرما دیا، اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ ماضی کے حوالے سے ہو وہ باتیں، سابقہ قوموں کے حوالے سے، یعنی کتنا عرصہ گزر گیا، آدم علیہ السلام کے زمانے کے حالات ہوں، چاہے ان کا بیان ہو، چاہے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اصحاب فرعون ہے، جن کے قصے آئے ہیں اس میں، ان کی صداقت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے جو بیان کر دیا۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی، اور جو آئندہ ہوگا، یعنی مستقبل کے بارے میں اس کتاب نے جو باتیں بیان کی ہیں، دنیا کے لحاظ سے ہوں چاہے آخرت کے لحاظ سے ہوں، ان میں بھی کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ دیر، کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا اب اس کتاب کا جو مقصد ہے
فرمایا کہ ہدل للمتقین، یہ کتاب صرف اور صرف ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے؟ کہ وہ لوگ جو اچھائی کو پسند کرتے ہیں، یعنی جن کے اندر ایسی سوچ ہے، ایسی فکر ہے، اچھائی کو پسند کرتے ہیں اور برائی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، برائی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب یہ ہدایت کیسے ہوگی ہمارے لیے؟ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید کے حقوق ہے، کہ اس قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں انسانوں پر، اور وہ ان حقوق کو پورا کس طرح سے کریں۔ قرآن مجید کا جو سب سے پہلا حق ہے انسانوں پر، سب سے پہلا حق ہے انسانوں پر، وہ یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن مجید، تمام انسانوں پر ہے یہ حق کہ وہ اس کو مانیں، اس حقیقت کو مانیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ جو کچھ اس نے بیان کیا وہ حق ہے۔ اس پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے اس قرآن مجید پر، جیسے کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا۔ ایسے نہیں جیسے کہ منافقین تھے، وہ کہا کرتے تھے، جب مدینہ میں ایک تیسرا فیکٹر منافقین کا بھی تھا، مکہ میں تو مسلمان اور کافر دو ہی گروپ تھے، لیکن مدنی دور میں یہ ایک تیسرا عنصر بھی تھا کہ جو بین بین تھا، دیکھتا تھا جو کامیاب ہوگا اسی کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطان ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ صرف استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹا مذاق کرنے جاتے ہیں، ورنہ ہے تو ہم اصل میں تمہارے ساتھ۔ تو اس طرح سے نہیں، ایمان کا تقاضا ہے سب سے پہلا قرآن مجید کا حق انسانوں پر کہ وہ اس پر ایمان لائیں، اور ایمان اس طرح سے کہ زبان سے بھی اقرار کریں اور دل سے اس کی تصدیق کریں، اور پھر مزید یہ کہ جس چیز کا وہ اقرار کر رہے ہیں، جس کو تصدیق کر رہے ہیں، اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں۔ پھر اس کا یہ نہیں کہ بس اقرار کر لیا، تصدیق دل سے کر لی لیکن عمل سے دور ہے۔ ایک مسلمان یہ تو مانتا ہے نا کہ نماز فرض ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا ہے، اور دل سے بھی کہتا ہے کہ نماز دین اسلام کا ایک رکن ہے، فرض ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ آپ سب دیکھ لیں ہماری مسجدوں کا حال، اور بازاروں، گلیوں، گھروں میں ہم کس طرح سے بیٹھے اپنے کام میں مصروف۔ یعنی جس چیز کا ہم نے اقرار کیا، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، باقی اور بے شمار مثالیں ہیں۔ والدین کے سلوک کے حوالے سے دیکھ لیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمسایوں کے ساتھ ہمارا، یہ ساری ہماری تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید ہی والدین کے حوالے سے ہمیں پابند کرتا ہے، تولنے کے حوالے سے ہے، ملاوٹ کے حوالے سے ہے، سچ بولنے کے حوالے سے ہے، وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ سارے پہلو جتنے بھی ہیں عمل کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور وہ قومیں جو کہ اس کو نہیں مانتی ان کے معیار کو دیکھ لیں تو ہمیں اور زیادہ شرم آتی ہے کہ ان کے ہاں ملاوٹ نہیں ہے، ان کے ہاں جھوٹ نہیں ہے، ان کے ہاں کم تولنا نہیں ہے۔ جن لوگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں ساری چیزیں، کمزوروں کا خیال رکھا جاتا ہے، بوڑھوں کے الاؤنس مقرر کر رکھے ہیں، یعنی کس طرح سے وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف پیمانے ان کے اور ہیں۔ تو بہرحال
سب سے پہلا حق قرآن مجید کا جو انسانوں پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مرتبہ عطا کیا، کتنا بلند مرتبہ، کہ پوری کائنات میں اس کی کتنی ساری مخلوقات ہیں، ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بچوں کو بایولوجی میں کہ انسان نے جو جانداروں کی اقسام دریافت کی ہیں ان کی تعداد کوئی 25 لاکھ ہے، 25 لاکھ۔ ایک نوع کو ہم سپیشیز کہتے ہیں، تو اتنی سپیشیز ہیں پودوں کی، جانوروں کی، اتنی ساری ہے، لیکن ان سب میں اہمیت جو دی ہے، سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے کس کی ہے؟ انسان کی ہے۔ اور اس کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ ہے نا سورہ بقرہ میں، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ذرا یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا۔ تو خلافت کا اہل کس کو سمجھا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کو۔ اور فرشتوں سے سجدہ کرا دیا انسان کو، کتنی فضیلت عطا کی انسان کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس حوالے سے کہ جب ہم انسان کو بنا دیں، یعنی اس کو صحیح شکل دے دیں، فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا، سجدے میں گر جانا پھر اس کے سامنے، اور سجدہ کرا دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، اور پھر اس کو زندگی گزارنے کے لیے زمین پر بھیج دیا۔ اور آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام مستقل دے دیا قیامت تک کے لیے کہ دیکھو تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم سے کیا دیا، تم دونوں نیچے اتر جاؤ، اب زمین پہ چلے جاؤ۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لیکن یاد رکھو جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی اختیار کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے تو کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام انسانوں کو جو قیامت تک آتے رہیں گے یہ پیغام دے دیا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ آسمان سے جہاں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو اس ہدایت کی پیروی اختیار کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں۔ رنج ہمیشہ انسان کو اپنے ماضی کے واقعات پر ہوتا ہے، اور خوف جو ہے ہمیشہ مستقبل میں آنے والے واقعات سے ہوتا ہے۔ تو نہ تمہیں ماضی کا نہ تمہیں مستقبل کا کوئی رنج خوف نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا۔ تو سب سے پہلا حق قرآن مجید کا انسانوں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے والوں کو بھی اللہ نے دیکھے کہا کہ ایمان لاؤ۔ دیکھیں کیسی عجیب بات ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایمان لاؤ، یعنی جس چیز کو تم نے قبول کیا ہے اپنے عمل سے تو اس کو ثابت کرو۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی نماز سے، روزے کی حالت ہوتی ہے تو ہوٹلوں پر بازاروں میں کس طرح سے دیکھیں پردے لگ جاتے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے سچ بولنے کی باری آتی ہے تو سچ نہیں بولتے، وعدے پورے کرنے کی تاکید تو وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اور جب اللہ کا پیغمبر کہتا ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح سے منڈی میں جائیں آلو لینے ہو تو نیچے چھوٹے چھوٹے رکھے ہوتے ہیں، اوپر بڑے رکھ دیے، بھر کر تول دیا، بس ہے کیا ہے ہمارا، یعنی عمل ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا جس چیز پر ہم ایمان ہے۔ اور دوسرا حق محترم بھائیو، جب ایمان لے آئے اس قرآن مجید پر، دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے، ایسے تلاوت کرو. یہ نہیں کہ جلدی جلدی بس کہیں کسی کو سمجھ آئے نہ آئے بس عبور کرنا ہے اتنا. تو قرآن کا ادب ہے، اس کا ایک ظاہری ادب ہے، ایک باطنی ادب ہے. ظاہری ادب تو اس کا یہ ہے کہ ہم پاک ہوں، صاف ہوں، اور ممکن ہو ہم قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، باوضو ہوں. اور باطنی ادب اس کا یہ ہے کہ ہمارے اندر دل میں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کتاب کی وہ عظمت ہو جو اس کا تقاضا ہے. اس طرح سے اس کو پڑھیں. اور یہ کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، تیزی سے نہیں اس کو پڑھ جانا، اس کے ادب کا تقاضا ہے. اور پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، اس کو یہ اختیار کرو. تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت، اور تلاوت کے اور دوسرے بھی پہلو ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے. مثال کے طور پر یہ کہ تجوید کو سیکھنے کی کوشش کریں. تجوید یعنی اس کے حرف کی پہچان، ان کے حرف کو ادائیگی کا طریقہ، یہ تھوڑی سے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر کل ایک لفظ ہے، حلق سے نکالتے ہیں، نقطوں والا کاف، کل مطلب ہے کہو، اور اگر ڈنڈے والا کاف کل کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے کھاؤ. تو کتنا فرق ہے، تھوڑی سی ادائیگی سے کتنا فرق پڑا. تو ایک اس کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو تجوید سیکھیں. ایک اور اس کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں، معمول بنائیں اس کو روزانہ کا. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لیا اور ہفتے بھر پھر ختم نہیں، معمول بنائیں اس کو. پھر یہ بھی اس کا تلاوت کا حق ہے کہ اس کو زندگی بھر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ یاد بھی کریں. یہ نہیں کہ بچپن میں ماں باپ نے جو 2-4 صورتیں یاد کرا دی، قاری صاحب نے سکھا دی، مرتے دم تک بس اسی پہ اکتفا کریں. ایسے اس میں اضافہ کریں، بڑھاتے رہیں، اس کے حصے کو. اور محترم بھائیو، وقت خاصا ہو رہا ہے، میں جلد اس کو پورا کرتا ہوں. میرا موضوع ہے قرآن مجید کے حقوق. تو سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ اس پر ایمان لائیں. دوسرا حق اس کا ہے کہ اس کی تلاوت کریں. تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں. دنیا کی واحد کتاب ہے جو بے سمجھے پڑھی جاتی ہے. اس کا یہ تو اضافی فائدہ ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے 10-10 نیکیاں دے دیتا ہے. لیکن ہمیں اس کے تفہیم کی طرف، سمجھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں. اس کو سمجھ کر پڑھیں. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو بے سمجھے پڑھی جاتی ہو، چاہے میڈیکل کی ہو، چاہے انجینئرنگ کی ہو، سمجھ کر پڑھی جاتی ہے. تو اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اس کا تیسرا حق ہے. چوتھا حق اس کا یہ ہے قرآن مجید کا ماننے والوں پر، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کہ وہ اس پر عمل بھی کریں. یہ کتاب عمل ہے، میتھمیٹیکل بک نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل بک ہے. اس کا پرتو نظر آنا چاہیے. ہمارے عمل سے اس کی جو تعلیمات ہیں وہ واضح ہونی چاہیے. ہمارا عمل اس کا عکس پیش کرے، اس کی جھلک پیش کرے. ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور محترم بھائیو، اس کا پانچواں حق یہ ہے اس قرآن مجید کا اپنے ماننے والوں پر، جو اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ وہ اس کی تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، محض اپنے تک اکتفا نہ کریں. آج جناب علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچا دو. ہاں تمہارے پاس ایک آیت کا علم کیوں نہ ہو، اس کو آگے پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اس کا ابلاغ ہو، اس کی کمیونیکیشن ہو، زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کو عام کرو اس کتاب. تو ہم ہمارا جائزہ لیں. محترم بھائیوں، میں 2 مثالیں دے کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. دیکھیں یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جسے منکرین حق چھپ چھپ کے سنتے تھے. ایسا اسلوب ہے اس کا.
چھپ چھپ کر رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے گھروں کے ساتھ کان لگا کر سنتے تھے کہ یہ کیا کلام ہے۔ عرب میں زبان دانی کے بہت چرچے تھے، عربی زبان پر بڑا ناز تھا، اور وہ مقابلے کرتے تھے، اور جو کلام اول آتا تھا، دوم آتا تھا، اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا کہ اگلے مقابلے تک لوگ اس کو دیکھیں، پڑھیں، تعریف کریں اس کلام کہنے والے کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ کوثر نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اسے لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دو۔ 3 سطر ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، لٹکا دی گئی خانہ کعبہ میں۔ تو عرب کا بڑا فصیح اور بلیغ شخص جب خانہ کعبہ میں آیا اور اس نے اس سورہ مبارکہ کو جب پڑھا تو اس نے ایک 4تھی سطر اس کے نیچے لکھ دی۔ 4تھی سطر کیا تھی؟ ھذا لیس بکلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ایک منکر حق یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے، اس کے الفاظ، اس کی ترکیب، اس کا اسلوب کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ھذا لیس بکلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور مخالفین بھی اس کو مانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن ضد آڑے آ رہی تھی۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، خیبر کے سردار تھے، ان کی بیٹی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ میرے چچا میرے والد کے پاس آئے، دونوں بھائی بڑے عالم تھے یہودی مذہب کے۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے کہ چلو اس شخص کے پاس چلتے ہیں، بڑا چرچا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس آئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے چچا نے پوچھا میرے والد سے کہ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور یہ کلام جو پیش کر رہا ہے یہ آسمانی کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو پھر چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے پھر کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا، جواب دیا کہ جب تک دم میں دم ہے مخالفت کروں گا، چلنے نہیں دوں گا۔ یہ واقعہ ام المومنین حضرت صفیہ نے، جب خیبر فتح ہوا تو یہ بھی قیدیوں میں آئی تھی حضرت صفیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کسی صحابی سے کرنا چاہا، لیکن آپ کو رائے دی گئی کہ چونکہ یہ ایک بڑے سردار کی بیٹی ہیں، آپ اس کو عزت دیں، احترام دیں، آپ خود اپنے حرم میں اس کو داخل کریں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں ان کو داخل کیا۔ تو دیکھیں کس طرح سے یہ کلام حق ہے، اپنا ثبوت آپ دیتا ہے، اپنے صداقت کی گواہی خود دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم اس مہینے کی مناسبت سے اس کتاب کا ایک خاص تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ قدر میں ہے نا کہ ہم نے اس مہینے میں اس کو نازل کیا۔ بڑی قدر والی رات ہے وہ، جس میں یہ اتنی قدر ہے اس رات کی کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھ کر ہے اس کا عبادت کا اجر جس رات میں یہ کتاب اتاری۔ تو پھر ہم اس کتاب سے اپنا وہ تعلق قائم کریں جو اس کا تقاضا ہے، جو اس کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین کے توفیق عطا فرمائے۔